इस हफ्ते का आगाज चांद गिरहीन से हो रहा है। ये चांद गिरहीन रहू के साथ मिलकर गिरहीन दोस्त बना रहा है। इस लिहाज से ये हफ्ता खासूसी मोहतात रहने को ज़हर करता है। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा रहेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल, सेहत के लिहाज से ये हफ्ता काफी अच्छा रहा है। चूंकि अब की रकम के पहले घर में चांद का इब्तिदाई मकाम आपके तंदुरुस्ती के लिए जोशो खरूश को बढ़ा देगा। अब देखेंगे कि इस पोजीशन पर फाइज होना बहुत सी बीमारियों के इलाज में मददगार है। इस सूरत हाल में योगा और वर्जिश को कम होने से गुरेज करें और जितनी सब्जियां हो सके खाएं। सुर्ख सैयारा मरीख जो कि नवीं घर का हाकिम है, इस हफ्ते पीछे हट रहा है, जिसके नतीजे में आपके माली हालात में कमी आएगी और आपके तमाम गैर हकीकी पुरखतर मकासद हासिल होंगे। लिहाजा किसी भी चीज से बचें जो आपके वसाइल को फंस सकता है। इसकी वजह से आप खुद भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी मुज़क्का खेज फितरत समाजी मील जोल के मकामात पर आपकी मकबूलियत में इजाफा करेगी, जिससे मुआशरे में आपकी इज्जत व तकरीम में भी इजाफा होगा। अब बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन की तवज्जो मबजूल करवा सकेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते के आखिर में आपको मामूल से कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि चांद किस्मत के घर में होगा। कई तलबा की कोशिशें जिन्हें वो बेकार समझ रहे थे, इस हफ्ते के दौरान साजगार साबित होंगी और वो अपने असातिज़ा को इल्म व हुनर से मुतासिर कर सकेंगे। इससे इन्हें आने वाले इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते ये मुमकिन है कि आपके माजी के बारे में एक बड़ी सच्चाई आपके साथी के सामने आ जाए। इसकी वजह से उनके जहनों में अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत जन्म ले सकती है। ऐसी सूरत हाल में इस राज से मुताल्लिक़ गलत मालूमात को अपने साथी से छुपाने के बजाय आपको हर मालूमात खुद उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत होगी। जब ये काम करता है तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा पेचीदा, सनसनीखेज और बेसाख्ता हो सकता है। दो मैश अफराद जो हकीकी तौर पर मोहब्बत में हैं, एक ऐसे जज्बे का इश्तिराक करेंगे जो हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदियों तक ले जाने से कभी महसूस नहीं होता। ताहम कुछ समझौतों की ज़रूरत है ताकि उनकी बाहमी खूबियों का बेहतरीन मुजाहिरा किया जा सके। अगरचे मैश टोइन का मुतालबा करता है और हमेशा रकम का बादशाह होता है, लेकिन इस शराकत में मैश की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को कभी कभार जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ कभी कभार। इससे मदद मिलती है अगर दोनों शराकत दारों के अपने अपने शौक और दिलचस्पियां हों, चाहे वो कुछ भी हो। उनके साथी हीरो ताल्लुकात के मौरूसी मुकाबले को मुनज़्ज़म करने के लिए मुकाबला अब भी वाज़े होगा अगर दोनों शराकत दार एक ही चीज़ों में शामिल हैं। मैश और मैश के दरमियान मुताबकत की बेहतरीन शक्ल के लिए दोनों शराकत दारों को अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने शुबों में कामयाब होना चाहिए। इससे दर्जा हरारत को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी की नफ़ी करते हुए तमाम जोश और जज्बे का अच्छा पहलू सामने आएगा। ये देखते हुए कि अब दोनों को कभी कभार अच्छी लड़ाई पसंद होती है और अब किसी और को पहने बगैर एक बार के लिए एक दूसरे में इस आउटलेट को हासिल कर सकते हैं। ये एतदाल पसंदी में एक अच्छा सेटअप है। आपको बरतरफ करने के लिए अब दोनों को मुसाबकत की एक खास मिकदार की ज़रूरत है। ताहम अब में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत मोहतात रहें कि आप इस लम्हे की गर्मी में कितना ऊंचा दाव पर लगाते हैं और आप क्या कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसमें आप में से कोई भी वाकई अच्छा नहीं है। आपको तवील मुद्दती में ताकत की तकसीम के निज़ाम की ज़रूरत है, जहां आप हर एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में फ़ैसलों और इंतखाब के ज़िम्मेदार हों, और ये उसूल है कि दूसरे लोगों के डोमेन में मुदाखलत न करें। आपका रिश्ता इसके बगैर एक बड़ी ताकत की जिदोजहद बन जाएगा जो कि वाज़े तौर पर नाकारा है। अगरचे आसमान की हद है अगर आप अपनी तवानाई को एक जोड़े के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टीम के तौर पर काम करते वक्त एक बहुत ही ताकतवर मैच। आपकी कमज़ोरियां, ख़ास तौर पर आपके कंट्रोल के मसाइल, बेसब्री, ख़तरा मोल लेने में सुकून, मशवरा लेने में नाकामी और अमलियत की कमी भी दूसरी तरफ बढ़ जाती है। बहरान की काफ़ी हद तक मामूल की पेशगोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे मनफी चीज़ के तौर पर नहीं देख सकता। बुर्ज सौर, इस हफ्ते के वस्त में जब चांद आपके पहले घर में दाखिल होता है तो आप अपने आप को मुनासिब वक्त देते और अपने मसरूफ शेड्यूल से वक्फा लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में इस अच्छे मौका से फ़ायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना चहल कदमी करें। इस दौरान आपको चप्पल के बजाय जूते पहनने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते
گھر کے بزرگ آپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اخراجات قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو پیسے بچانے کے لیے ایک اچھی طرح سے حساب اور مؤثر حکمت عملی بنائیں، لیکن آپ انا کی وجہ سے ان کے مشورے کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو طویل عرصے میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی کی شادی ہوئی ہے تو انہیں اس ہفتے کسی نئے رکن کی خبر مل سکتی ہے۔ یہ ہفتے کے آخر میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، خاص طور پر اس وقت کے دوران آپ کی رقم کے دوسرے گھر میں چاند کی منتقلی کے نتیجے میں۔ اس سے ان کے خاندان میں مثبتیت آئے گی اور بزرگوں کو خوش کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ارد گرد جوش و خروش کے ساتھ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس دوران ستاروں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے آپ کی قیادت اور انتظامی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر اپنی الگ شناخت اور عزت قائم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کی کسی خاتون ساتھی سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ اگر آپ کسی بھی داخلہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ہفتے پہلے کی نسبت زیادہ احتیاط سے مطالعہ کریں۔ مرکری ابتدائی طور پر آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا، تاہم اس لیے آپ کو اپنی صحت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کلاسوں کے درمیان کچھ وقت نکالنا ہوگا۔ اس رشتے میں پیسہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اسے خرچ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورشب اسے برقرار رکھنے سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کو سستی اور کفایت شعار کے طور پر دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک بار پھر اچھی بات ہے اگر آپ درمیان میں مل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ آپ اپنے ورشب کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور انحصار کی تعریف کریں گے، اس پارٹنر کی بنیاد ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز آپ کو مایوس کر سکتی ہے جب تک کہ آپ پیچھے ہٹ کر فوائد کو نہ دیکھیں۔ ورشب اور میش کے کام کی مطابقت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی مشترکہ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی دیتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شراکت دار ہیں۔ ورشب میش کے لاپرواہ اور احمقانہ کاموں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے، اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے جو صرف ورشب کے لیے ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے جو اپنی ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور برج کی مطابقت عام طور پر دونوں علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم کی نشانیاں بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ جنس سے قطع نظر میش اس رومانس میں مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے جبکہ ورشب مؤنث فراہم کرتا ہے۔ ورشب میش کی پیروی کرے گا، لیکن ورشب کی غیر فعالی جذباتی اور کردار کی طاقت کے ساتھ مل کر ہے جو میش کو صحت مند طریقے سے زمین پر گامزن کرے گی۔ مذکر اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں پر محیط ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل فراہم کرنے دیتی ہے جن کی انہیں طویل مدتی تعلقات کے لیے ضرورت ہوتی۔ میش اور برج کی مطابقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ مردانہ اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں کا احاطہ کرتی ہے اور جوڑے کو کامیاب طویل مدتی محبت کے لیے درکار تمام اندرونی وسائل حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ برج جوزا، اگر آپ اس ہفتے اپنی صحت کا ذائچہ دیکھیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ زندگی کے دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی سے متعلق وہ تمام فیصلے تیزی سے کر سکیں گے جن میں آپ کو پہلے کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس ہفتے کے آغاز میں 11ویں گھر میں چاند کی جگہ کی وجہ سے
اب مختلف قسم کے غیر واضح رابطوں اور ذرائع سے اچھی زندگی گزاریں گے۔ تاہم ہفتے کے وسط سے چاند اب کے 12ویں گھر سے گزرے گا۔ اس کے نتیجے میں اب کے گھریلو بل شاید بڑھنے والے ہیں، جو آپ کے لیے بچت کو مشکل بنا دے گا۔ اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اسے ضرورت کے مطابق خرچ کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک خوشگوار اور شاندار ہفتہ کے لیے آپ کا گھر مہمانوں سے بھر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیاں بھی خاندان کے افراد کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس ہفتے اب کام کی جگہ پر اپنے تمام سابقہ تنازعات کو حل کر کے اپنے اعلیٰ افسران اور ماتحتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کی امیج کو فائدہ پہنچے گا بلکہ آپ ایسا کرنے سے اپنے پروموشن یا انکریمنٹ کے امکانات کو بھی بڑھا سکیں گے۔ اس ہفتے ہاسٹلز یا بورڈنگ سکولوں میں رہنے والے طلباء کو کچھ خاص توجہ کے ساتھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تبھی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ دوسری طرف اگر چاند درمیانی حصے کے بعد 12ویں گھر میں ہے تو جو طلبہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے پر غور کر رہے ہیں انہیں قریبی رشتہ دار کی طرف سے داخلے کی شاندار خبر مل سکتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے۔ چیزیں مشترک ہیں اور اس لیے اسے ایک اچھا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر یہ ویدک علم نجوم میں ایک بہترین علامتی مماثلت کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ جیمنی اور کینسر کی مطابقت ناممکن ہے کیونکہ دونوں نشانیاں ایک دوسرے کو عام کمپنی میں کسی کا دھیان نہیں دے سکتی ہیں۔ سب سے پہلے متحرک افراد ہیں جو کمپنی کے رہنما اور رو بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ فعال ہیں اور اپنی توانائی خاص طور پر باہمی رابطے سے حاصل کرتے ہیں۔ کینسر اپنی چھپنے کی جگہ سے شاذ و نادر ہی نکلتا ہے اور پوری شام اکیلے یا ایک یا دو دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گزار سکتا ہے۔ ان کی زندگی کی قدروں کے متضاد ہیں۔ جیمنی جذبات اور نقوش کے ذریعے اندرونی آزادی، سفر اور لطف اندوزی پر ایک پریمیم رکھتا ہے۔ کینسر کے لیے خاندان اور بچے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں وہ زندگی کے معنی اور اپنے مقصد کو دریافت کرتا ہے۔ شادی ایک ہوائی نشان کے لیے صرف اس صورت میں قابل قدر ہے جب وہ موافق ہو۔ برج سرطان، اس ہفتے کے وسط میں جب چاند آپ کی رقم کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا تو آپ اپنے طرز زندگی کو مسلسل تبدیل کریں گے۔ اس کے لیے اب بہتر اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یوگا اور ورزش کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ تاہم اس وقت آپ کو بہت زیادہ کام کا بوجھ اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ افراد کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ ایسی صورتحال میں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رقم کچھ چھوٹی سرمایہ کاری پر خرچ کریں، کیونکہ صرف اس سے انہیں معاشی فوائد حاصل کرنے کا امکان ملے گا اور وہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس پورے ہفتے میں خاندان سے متعلق بہت سے مسائل آپ کے دماغ پر حاوی رہیں گے اور آپ کے صحیح طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت کو خراب کر دیں گے۔ یہ براہ راست آپ کی خاندانی زندگی کو متاثر کرے گا۔ ہفتے کے آغاز میں 10ویں گھر میں چاند کی جگہ کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر کو درست طریقے سے آگے بڑھانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اس وقت آپ خود کو دوسروں کی مدد لینے سے روکیں گے۔ یہ آپ کو مستقبل میں ناکامی دیکھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ہفتے وہ طلبہ جو مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اچانک کامیابی مل سکتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کرنے اور سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ان طلبہ سے دور رہنا چاہیے جو فضول سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ شراکت داری تمام رقم کے جوڑوں میں سب سے زیادہ پیچیدہ، پرجوش اور بے ساختہ ہو سکتی ہے۔ کینسر کے دو افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا۔ تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے،
इस रिश्ते में कैंसर की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को सिर्फ कभी कभी जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए। रिश्ते की मौरूसी मुसाबकत को मुनज़्ज़म करने के लिए ये मदद करता है अगर दोनों पार्टनर्स के अपने मफादात और मशागिल हों जहां वो अपने साथी से कत नज़र एक्सल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर दोनों जोड़े एक ही सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, मुकाबला फिर भी वाज़ेह होगा। दोनों शिराकतदारों को कैंसर और कैंसर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी के लिए अपने अपने तरीक़ों से अपनी सनतों में तरक्की करना चाहिए। इससे चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी को दूर करके इस जज्बे के मुस्बत पहलुओं को चमकने का मौका मिलेगा। बाकायदगी से एडजस्टमेंट ये देखते हुए कि अब दोनों मौके पर अच्छी लड़ाई से लुत्फ अंदोज होते हैं और किसी और को पहनाए बगैर एक दूसरे में एक आउटलेट तलाश कर सकते हैं, ये एतदाल में एक माकूल इंतज़ाम है। अब दोनों को हौसला अफजाई रखने के लिए किसी हद तक मुकाबले की ज़रूरत होती है, ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है, लिहाजा दाव को बढ़ाने में इंतहाई एहतियात बरतें। और अब जो कुछ कहते हैं इस वक्त की गर्मी में ऐसी चीज जिसमें आप में से कोई भी खास तौर पर माहिर नहीं है। आपको एक तवील मुद्दती पावर शेयरिंग सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें आप हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में अपने अपने फैसलों और इंतखाब के लिए जवाबदेह हों और दूसरे लोगों के डेवलपमेंट्स में मुदाखलत न करने की पॉलिसी रखते हों। इसके बगैर आपका रिश्ता बड़े पैमाने पर ताकत की कशमकश में बदल जाएगा, जो जाहिर है कि गैर मुअस्सर है। अगरचे आसमान की हद है, अगर आप अपनी तवानाई को एक जोड़े के तौर पर और एक टीम के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं तो कैंसर एक इंतहाई ताकतवर मैच है। दूसरी तरफ आपकी कमजोरियां, खास तौर पर आपका कंट्रोल की कमी, बेसब्री, खतरा मोल लेने में सुकून, मशवरा कबूल करने में नाकामी और अमलियत की कमी और बढ़ जाती है। अगरचे निस्बतन मामूल के बहरान की पेशीनगोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे बुरी चीज के तौर पर नहीं देख सकता। कैंसर खानदानी जिंदगी में ईमानदारी और खुलेपन को अहमियत देता है, जो उन्हें मुश्तरका बयानात देने और बाहमी ताउन से हल की तरफ काम करने के काबिल बनाता है। वसाइल और मुआफ़ी की सलाहियत तजुर्बात पर फ़ायदामंद असर डालती है। मज़ीद बरा औलाद की पैदाइश और उसके बाद होने वाला सलूक गैर जानिबदार शिराकतदारों के दरमियान करीबी हम आहंगी में मुआविन है। इस हकीकत के बावजूद कि कुंसर और शादी में मजबूत मुताबकत है, खुशी और सुकून उनके रिश्तों में सिर्फ ख्वाब है। बच्चों की परवरिश से मुताल्लिक मंसूबों और नुक्ता नज़र में तफावत अवामी स्कैंडल्स में फूट सकता है। वैसे करीबी रिश्तेदार जो कभी कभार तनाज़ात का सामना करते हैं, वाज़े तौर पर उनके इत्तेहाद से मुतमईन नहीं है। वो हसद भी करते हैं। उनके दरमियान जो जज्बात जलते हैं वो अक्सर उनसे ज़्यादा शदीद होते हैं जो इंतहाई सनसनीखेज़ मोहब्बत की कहानियों में पाए जाते हैं। बुर्ज असद चांद इस हफ्ते के आगाज में खुश किस्मत रहेगा, रकम के नवीं घर में आता है। ताहम आप उसके नतीजे में अपनी सेहत में कई साजगार बेहतरी देखेंगे। काम करते हुए थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, वरना आप बहुत थक जाएंगे और उससे आपकी सेहत मुतासिर होगी। इसके अलावा आपको किसी बड़ी परेशानी का इम्कान नहीं है। अपने पैसे को किसी भी किस्म की कमेटी या किसी भी गैर कानूनी सरमायाकारी में डालने से गुरेज करें, चाहे आपको वहां कुछ अच्छे मौके नजर आए, क्योंकि शुरू में आपको अपने पैसों के बारे में यकीन दिलाया जा सकता है, लेकिन आखिर में आपको अपने इख्तियारात पर गौर करना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपके जायचा के छठे घर पर जोहल का असर होगा। इस सूरत हाल में आपका शराब जैसी नशा आवर चीज का इस्तेमाल आपके खानदान का सुकून दिरहम बरहम करने का सबब बन सकता है। लिहाजा घर में अमन बरकरार रखने के लिए ऐसी बुरी आदत को बेहतर बनाएं, वरना आपके घर वालों के साथ ताल्लुकात पर इसका बुरा असर नजर आएगा। ये ख्याल किया जाता है कि दरमियानी मुद्दत में आपके साथी कारकुन आपके लिए हसद कर सकते हैं, जब चांद आपके काम और तरक्की के मुशाहदे के नतीजे में आपकी रकम से 10वें घर में होगा। इसकी वजह से आपको उनकी हिमायत हासिल करने में परेशानी हो सकती है। जो लोग मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते अपनी किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि अब भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत हर वक्त आपका साथ नहीं देती, बल्कि आपकी तालीम मरते दम तक आपके साथ रहती है। लिहाजा अब सिर्फ सितारों के आप पर चमकने के इंतजार में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। ऐसे में जो गुजर चुका है इसे भूल जाएं
اور آج سے اپنی محنت سے اپنی رفتار کو برقرار رکھیں۔ یہ ایک بہترین علامتی امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سنبلہ، جب سرخ سیارہ مریخ 10ویں گھر میں پیچھے ہٹ رہا ہے تو آپ کو ذہنی سکون کے لیے تناؤ کے ذرائع سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح آپ صحت مند اور توانا رہ سکیں گے۔ یہ توانائی آپ کے لیے یہ ہفتہ انتہائی اہم ثابت ہونے والی ہے۔ جن لوگوں نے ماضی میں کسی بھی قسم کا قرض لیا ہے انہیں اس ہفتے کے شروع میں پوری رقم واپس کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور اس کی وجہ 8ویں گھر میں چاند کی موجودگی ہو سکتی۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ آپ کی دولت کا جمع ہونا ہو سکتا ہے، اس لیے اب سے اپنی دولت جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اپنے خاندان کے افراد پر مہربانی کریں گے اور اس سے آپ کے والدین کو خوشی اور اطمینان محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد مثبت ماحول دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ہفتے کے آخر میں چاند 10ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے تاجروں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تاہم اس ہفتے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی انا کو درمیان میں نہ آنے دیں۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر اپنے جونیئر ساتھیوں سے مدد طلب کریں اور ان کے خیالات اور تجاویز پر توجہ دیں۔ طلبہ کی بات کرتے ہوئے آپ کو مڈ ٹرم سے فائدہ ہوگا۔ اس دوران عطارد دوسرے گھر میں ہوگا جبکہ چاند 9ویں گھر میں منتقل ہوگا۔ ایسی صورتحال میں اپنے اساتذہ کے علم سے ان کی مدد اور تعاون طلب کر کے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس دوران صرف ان کا علم اور تجربہ ہی آپ کو موضوعات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا، جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اپنے امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور حمایت اور ٹھوس تحفظ کے طور پر وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے۔ تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دوسرے کے معاشرے میں آرام سے رہتے ہیں۔ وہ دونوں پرسکون اور سمجھدار ہوتے ہیں، عقلی حکمت عملی کے مالک ہوتے ہیں، سوچ، عملیت اور قابل رشک محنت۔ کنیا اور کنیا کی مطابقت کے ذائچہ کے ذریعہ پیش گوئی کی گئی زیادہ کامیاب شراکت میں وہ جوڑے شامل ہوتے ہیں جو آتو جوان ہوتے ہیں اور اس لیے جلد موافقت کرتے ہیں۔ ان میں عمر کا کافی فرق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں زمینی عنصر کا بوڑھا زیادہ تجربہ کار نمائندہ ان کی شادی کی قیادت کرے گا۔ کامیاب مطابقت کام پر کنیا اور کنیا کے درمیان مطابقت مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے 2 نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ دوستی میں کنیا اور کنیا کی مطابقت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قطع نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرپرستی، تشویش اور اپنے پیارے کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا، جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ لہذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روح کو ذخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تعریف کرتی ہے۔ دوستی میں زمینی عنصر کا نشان انتہائی وفادار ہے، ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا۔ یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں
اور ممکنہ طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ بات چیت میں ترقی کرتے ہیں۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کی صحت اوسط سے بہتر نظر آئے گی اور آپ دفتر سے پہلے نکلنے کی کوشش کریں گے اور کچھ تخلیقی کام کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اور آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ چاند کے نویں گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ ہفتے کے دوسرے نصف حصے میں اچھے مالی فوائد کا تجربہ کریں گے، لیکن منافع کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی مختلف قسم کی سرمایہ کاری میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرتے وقت خاص احتیاط برتیں اور اب شراکت داری کے کاروبار اور چالاک مالیاتی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں۔ مزید برآں، چوتھے گھر پر زحل کے اثر کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے افراد پر مہربانی کریں گے اور اس سے آپ کے والدین کو خوشی اور اطمینان محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد مثبت ماحول دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی پسند کا کام مل سکتا ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے کام کو جلد بازی میں نہ کریں اور پوری تندہی سے کام کریں، تب ہی آپ اپنے کام کی جگہ پر ترقیاں حاصل کر سکیں گے۔ عطارد کے اس ہفتے کا زیادہ تر حصہ آپ کی نشانی میں گزارنے کی وجہ سے آپ کی نشانی کے نیچے پیدا ہونے والے افراد تعلیم سے متعلق ہر قسم کے مسائل سے آزاد رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ تازگی کے ساتھ ساتھ تناؤ سے بھی پاک محسوس کریں گے۔ ایسی صورتحال میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں کو بھی کچھ وقت دینے کی کوشش کریں۔ لیبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور احتساب کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے بات چیت کریں گے۔ زندگی کے سنگین مسائل جیسے کیریئر کے انتخاب اور آمدنی، یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشہ ورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے یا ترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ دونوں عقلی فیصلہ سازی اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، تاہم سچے جذبات بالآخر ان شراکت داروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے، ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان کلام پیش کرنے سے روکتا ہے۔ دونوں نشانیاں اپنے تعلقات میں استحکام کی خواہاں ہیں اور خوبصورتی اور ثقافت کے لیے تعریف کا اشتراک کرتی ہیں۔ وہ تعاون کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہیں کیونکہ ان کے محرکات ایک جیسے ہیں۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان تعلق آہستہ آہستہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گا جب دونوں شراکت داروں کے درمیان باہمی احترام پیدا ہو جائے گا۔ لیبرا اور لیبرا کے درمیان مطابقت آہستہ آہستہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت تیز ہو جائے گی جب دونوں شراکت دار باہمی احترام کو فروغ دیں گے۔ اکثر بون چائنا آرٹ اور تصویروں کے جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ مزید برآں، وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں نشانیاں عملیت اور خوشی کی قدر کرتی ہیں، جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ لبرا کی توجہ اور سفارت کاری کی قدر لبرا کے ذریعہ ہوتی ہے، اور جب لبرا اپنا راستہ نہیں پاتا ہے تو لبرا ثالثی کر سکتا ہے۔ لبرا حکم کے ساتھ لیبرا کے جنون اور اس کے ساتھ ملنے والے مادی انعامات کی تعریف کرتا ہے۔ مزید برآں، لیبرا اور لیبرا ایک دلیل میں مخالف نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں، اور وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس لیبرا اور لیبرا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا۔ ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے، اور اگر جب لیبرا اور لیبرا اس مقام پر پہنچ جائیں تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیبرا ہیرا پھیری اور غیر فعال جارحانہ ہو جائے گا، جبکہ لیبرا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے رشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو عقلی طور پر حل کریں گے۔ لیبرا کا تعلق تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جذباتی تعلق کمزور ہے
क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है। कोई भी साथी रिश्ता खत्म करने के काबिल नहीं है। वीनस लिब्रा और सैयारा का हाकिम है, जो चांद के साथ साथ हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करता है। जज्बात की कदर और इस्तेहकाम जो लिब्रा को दरियाफ्त करना जरूरी है। जब अक्ली लिब्रा तस्वीर में दाखिल होता है तो गायब हो जाता है। लिब्रा फौरी तौर पर अपने पार्टनर की तवक्कुआत के मुताबिक हो जाएगा। वो असल से ज्यादा अक्ली बनने की कोशिश करेगा। बुर्ज अकरब, छठे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से घरेलू मसाइल की वजह से आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा जिस्मानी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आप अपनी सेहत से लापरवाही का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान अपना इलाज करने से गुरेज करें, क्योंकि आपका अद्वियात पर इन्हिसार भी बढ़ता जा रहा है। मजीद बरा, जब चांद आपकी रकम के निशान के 8वें घर से हालिया वक्त में गुजरता है तो आपकी रकम किसी नामालूम वजह से गैर मुतवक्के तौर पर चोरी हो सकती है। इसलिए अपने पैसों को एहतियात से महफूज जगह पर रखें और घर के अफराद के अलावा किसी को मत बताएं। इस हफ्ते आप अपने वालिदैन के मशवरे से नई गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि खानदानी आमदनी में इजाफे के इम्कानात हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। जो लोग शराकतदारी में कारोबार कर रहे हैं वो इस हफ्ते अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चूंकि इस वक्त चांद आपकी रकम के 7वें घर में होगा, इसलिए तकनीकी और समाजी नेटवर्किंग आपको अपने कारोबार की तरक्की और फैलाव में बहुत मदद दे सकती है। इस हफ्ते बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए खुसूसी नक्ल व हरकत का इम्कान है। इसके अलावा अगर आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आप यकीनी तौर पर किसी गैर मुल्की ज़मीन का हिस्सा बनने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अताद 12वें घर में रखा जाएगा। उनके ताल्लुकात में, क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात, नुक्ता नज़र और मुफादात का इश्तराक करते हैं। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है, जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुतालिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाय है, जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है, फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के ख्वाहिशमंद दो अफराद आपस में मिल जाएंगे। पानी के निशानात एक लतीफ़ विजदान के हामिल होते हैं और उसके नतीजे में इनमें खुद का शदीद एहसास होता है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के दरमियान मुताबकत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका अपनी रकम के मुताबिक अपने के साथ खास ताल्लुक है। उनके सोचने के अमल सूफियाना हैं और वो अक्सर बातिनी इल्म, नजूम और जादू के जरिए बाकाए जाते हैं। वो दूसरों में ईमानदारी और खुलेपन की कदर करते हैं, हालांकि वो उन मयारात पर पूरा उतरने में जल्दी नहीं करते। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अक्सर हीरा फेरी का सहारा लेते हैं। और जबकि स्कॉर्पियोज आमतौर पर दूसरों पर तनकीद करने और बहस करने से लुत्फ अंदोज होते हैं, वो अपनी नज़रों में भी याद रखेंगे उनकी बढ़ी हुई अना और हद से ज़्यादा खुद एतमादी उन्हें तमीरी तनकीद को समझने की इजाज़त नहीं देती है। वो आतो लाजिम व मलजूम हम ख्याल अफराद बन जाते हैं या ख़तरनाक दुश्मन बन जाते हैं। वाक़यात के कोर्स का तयन निशानी के नुमाइंदों के पैदाइशी चार्ट और उनकी ज़ाती जायचा से होता है। पहले वर्जन में ये एक शानदार क्रिश्माती जोड़ा होगा जो तारीफ और खौफ दोनों को मुतासिर करता है। एक स्कॉर्पियो जंगजू है और दो पहले से ही एक मजबूत मुअस्सर फौज हैं जो कुछ भी करने के काबिल हैं। चूंकि क़यादत का मसला उन पर मुसलसल छा जाएगा,
اس لیے شراکت داروں کو متفق ہونا پڑے گا، دونوں بچھو ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے بجائے برابری کا اعلان کریں گے۔ تاہم یہ ممکن ہے اگر وہ اپنی شراکت کی قدر کو پہچانیں، ایک ہی سمت میں دیکھیں اور ایک ہی مقصد کی طرف کام کریں۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کے زیادہ کھانے اور بار بار کھانے کی عادت کچھ مسائل کو جنم دے سکتی ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس عادت کو جلد از جلد بہتر کر لیں۔ اس کے علاوہ خود کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ باقاعدہ ورزش کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ مالی معاملات کے لحاظ سے اس ہفتے آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے لیے کسی بھی پرانی سرمایہ کاری سے رقم حاصل کرنا ممکن ہے۔ تاہم جب چاند ہفتے کے وسط میں چھٹے گھر سے گزرتا ہے تو آپ غیر ارادی طور پر دوسروں کے غیر ضروری مطالبات کو پورا کر کے اپنی بہت سی رقم کھو دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو مستقبل میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لہذا اس وقت دوسروں کو نہ بتانا سیکھیں۔ ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق اس رقم کے لوگوں کو اس ہفتے اپنی خاندانی زندگی میں بے پناہ خوشی ملے گی۔ چونکہ زحل کا اثر آپ کے دوسرے گھر پر پڑے گا، اس لیے آپ اس وقت گھر والوں کے ساتھ سابقہ تمام تنازعات حل کر سکیں گے۔ اس سے آپ کے والدین آپ پر فخر محسوس کریں گے۔ اس دوران ستاروں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے آپ کی قیادت اور انتظامی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر اپنی الگ شناخت اور عزت قائم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کی کسی خاتون ساتھی سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ یہ ہفتہ اس رقم کے طلباء کے لیے کئی ممکنہ کامیابیوں کا اشارہ دے رہا ہے، کیونکہ عطارد اس وقت طلباء کے لیے 11ویں گھر میں ہوگا، جو آپ کے لیے بہت خوش قسمت بنائے گا اور آپ کو بڑی کامیابی کا راستہ دکھائے گا، کیونکہ آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کا علم، جب یہ دونوں آگ کی نشانیاں آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ ایک بڑی آگ بن جاتی ہیں۔ وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں اور ایک ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ سفر کی کتابوں میں صرف منزلوں کے بارے میں پڑھنے سے زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے اور ملنسار ہوتے ہوئے بہت سے سوچنے سے پہلے بولنے کی غلطی کرتے ہیں، خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عزم نہیں رکھتا۔ دونوں اگلی دلچسپ ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی، کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دکھ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہے۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ دو تخیلاتی اور پرامید افراد ایسے عظیم خیالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں دوسروں نے خیالی یا ناممکن قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی اکثر بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں۔ دکھ کام میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثالی کے لیے کوشاں، اس کے نمائندے تمام کاموں کو بہترین طریقے سے اور وقت پر مکمل کریں گے۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی دوستی کی مطابقت بھی کافی خوبصورت ہے۔ چونکہ وہ ماتوئکان کشی ہیں اور دھوکہ دہی کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کم بیانی میں مشغول نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ایک دوسرے پر بلا ضرورت براہ راست اور تیز حملے انہیں باہمی طور پر ناراض کرتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، وہ طویل عرصے تک غصے کا شکار نہیں رہ سکتے
اور انہیں فوری طور پر باہمی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ عام ذہنیت اور دلچسپیاں طویل المدتی دوستی کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار، ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید کچھ بن سکتی ہے۔ برج جدی، اس ہفتے کے آغاز میں آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی کیونکہ چاند چوتھے گھر میں ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے خوش مزاج کے ساتھ کھلے دل سے دوسروں کے ساتھ مذاق کریں گے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اس ہفتے ATM سے رقم نکال سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ رقم آپ کا بٹوا گم ہو سکتا ہے۔ چونکہ مریخ چھٹے گھر میں پیچھے ہٹے گا، اس لیے ایسی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان معاملات میں آپ کی احتیاط کا فقدان آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ ان کے دماغ میں چل رہی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کیریئر سے متعلق ہر صورتحال میں خوش قسمت رہیں گے، کیونکہ زحل شادی کے گھر یعنی آپ کے پہلے گھر کو پورے ہفتے تک متاثر کرے گا۔ آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور تعاون ملے گا۔ ایک ہی وقت میں آپ میں سے کچھ کو مطلوبہ ترقی بھی مل سکتی ہے۔ مراقبہ ایک بہترین دوا ہے جو آپ کی منطقی صلاحیت کو حیرت انگیز طور پر بڑھا سکتی ہے۔ چونکہ اس ہفتے آپ کے پاس کافی وقت ہے، اس لیے صبح اور شام میں مراقبہ کریں۔ مکر پر زحل کا راج ہے۔ یہ سیارہ بکری میں سماجی حیثیت اور بااختیار ہونے کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام اوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ مکر کے باشندے جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں۔ آتو نجی میں کچلنا، لہذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں، تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک نظر ڈالنا پڑتا ہے کہ ان کا ساتھی کیا چاہتا ہے، کم از کم وہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات چیت کرنا سیکھ لے تو وہ ایک پوری نئی دنیا دریافت کر سکتے ہیں جو ان کی تلاش کا انتظار کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ دونوں مکر ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بکری کا زیادہ ایماندار اور اعلیٰ ورژن سمجھے گا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے پاس برتری کمپلیکس ہے، ان کے لیے سب کچھ مقابلہ ہے۔ رشتہ میں بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہونے کے بجائے
दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की शख्सियत की खुसूसियात ज़्यादातर रिश्तों में मक्र के लिए मोहलिक साबित हो सकती हैं। बुर्ज दलो, इस हफ्ते अब समझ जाएंगे कि जिंदगी का असल सरमाया तनाव को नज़रअंदाज करना और आसपास के लोगों के साथ जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना है। इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी में इस चीज को अपना लेंगे। इसकी वजह से आप लोगों के साथ खुलकर हंसेंगे और मजाक करेंगे, किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव को छोड़ेंगे ताकि घर और काम दोनों जगहों पर आपकी सेहत बेहतर हो सके, क्योंकि अब चांद के तीसरे घर में है। इस हफ्ते माली लिहाज से आपकी जिंदगी में बहुत सी बेहतरी आएगी। नतीजे के तौर पर आपको किसी भी कर्ज जिम्मेदारी की अदायगी के लिए रकम तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो अभी कुछ अरसे के लिए वाजिब अलअदा है। ताहम इस दौरान किसी को कर्ज देने से गुरेज करें। इस हफ्ते के वस्त में चांद के गुजरने के नतीजे में आपको कुछ हैरत अंगेज खबरें मौसूल होंगी और आप अपने दोस्तों के साथ तफरी और जश्न मनाकर अपनी खुशी मनाएंगे। लेकिन इस दौरान शराब पीना और नशे की हालत में घर आना आपके घर वालों को परेशान कर सकता है। लिहाजा इतना मजा करके घर में अपना इमेज खराब ना होने दें और कोई ऐसा काम करने से गुरेज करें जिससे घर वालों में शर्मिंदगी हो। आपको इस हफ्ते काम से मुताल्लिक सफर पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये सफर आपके लिए नागवार साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप न सिर्फ सफर के पैसे से महरूम होंगे बल्कि अपनी तवानाई और वक्त दोनों ज़ाय करेंगे, जो कि आपके बढ़ते हुए ज़हनी तनाव की बड़ी वजह बन सकता है। इस हफ्ते आपके लिए मुख्तलिफ शुबों में कामयाबी के इम्कानात हैं, क्योंकि चांद आखिरकार आपके पसंदीदा 5वें घर में होगा और मरकरी भी साथ होगा। चूंकि इस हफ्ते कामयाबी आपके साथ रहेगी, ये आपके लिए बेहतर होगा अगर आप सही तरीके से मुताला करें और हर मसला पर यकीन रखते हों। कोबिब और कूब की मुताबकत इंसानियत के ज़्यादा मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने के बारे में होगी। कोबिब लोगों की मदद करना और समाजी तब्दीली पर गौर करना पसंद करता है। ये जोड़ी इतनी अच्छी तरह से मिलती है कि आसपास के लोग हसद में डूब जाते हैं। उनकी बहुत सी मुश्तरका दिलचस्पियां हैं, जैसे तरक्की पसंद और जदीद ख्यालात पर गुफ्तगू करना और मौजूदा वाक़यात की पैरवी करना। कोबिब सैयारों ज़ोहल और यूरेनस के तहत आता है। यूरेनस नए ख्यालात को कंट्रोल करता है, जो इकोर्स की अक्ल को बहुत सनकी और इंतहा पसंद बनाता है। ज़ोहल पानी बरदार को जिम्मेदारी, काम की अखलाकियात और इस्तिकामत देता है। ये खुसूसियात इस मुताबकत को इंतहाई काबिल एहतराम और नतीजा खेज बनाती है। एक्वेरियस एक हुआ का निशान है, इसलिए वो अपनी फिक्री सलाहियतों के साथ मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं और उन पर सोच विचार कर सकते हैं। ये कोबिब और कोबिब की मुताबकत को खुद एतमादी और खुद एतमादी भी बनाता है। उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जज्बाती कुर्बत पैदा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो जज्बाती तौर पर अलग हो सकते हैं। कोबिब एक मुकर्ररा निशानी है। ये इस मैच को खौफनाक तौर पर जिद्दी लेकिन इंतहाई नतीजा खेज बना देता है। वो दोनों तख्लीकी ख्यालात के साथ आते हैं और मुश्तरका मकसद में अपने साथी के ताआवुन का एहतराम करेंगे। बाज़ औक़ात ये दोनों मजबूत आरा की वजह से झगड़े में पड़ सकते हैं, लेकिन वो इन मामूली मसाइल को हल कर सकते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस की मुताबकत की बेहतरीन खुसूसियत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों की वजह से नए ख्यालात को मेज़ पर लाने की सलाहियत है। अफराद और बसीरत के हामिल अफराद के तौर पर ये जोड़ी रोशन इख्तिराआत और सकाफती इस्लाहात के लिए पहल करती है। इकोर्स और इकोर्स कारोबारी मुताबकत अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ मुआशरे में तब्दीली लाने के बारे में है। वो मेहनती हैं और दबाव में बेहतरीन काम करते हैं। वो अच्छे साथी बनाएंगे जो काम के बाद मौजूदा वाक़यात और तरक्की पसंद ख्यालात पर तबादला ख्याल करने के लिए भी आते हैं। वो जदीद मंसूबों से भरे होंगे और एक दूसरे को अपने ख्यालात के साथ आज़ादाना घूमने फिरने की जगह देंगे। उनकी लगन और काम की अखलाकियात दूसरे साथी कारकुनों को भी मुतहर्रिक करेगी और उन्हें अपना बेहतरीन काम करने की तरगीब देगी। ये इसलिए भी हो सकता है कि कूब के बाशिंदे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो तरक्की की हवस नहीं रखते। उनका मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुकाबला सेहतमंद होगा। ये ख्वाब देखने वाले अपने कारोबार को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो समाजी जानवर हैं और किसी भी गुफ्तगू में आसानी से फिसल जाते हैं। ये उनके कारोबार के लिए नए साथियों के साथ मरबूत और ताउन करते हुए उन्हें ऊपरी हाथ देता है, जबकि एक कोबिब नए इत्तेहादियों को दिलकश बनाने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन दो हैरत अंगेज काम करेंगे। लिहाजा
कोबिब और कोबिब की कारोबारी मुताबकत एक कामयाबी का पाबंद है। कोबिब और कोबिब खानदान की मुताबकत मुतादिद मुमासलतों की बुनियाद पर रखी जाएगी। आज़ादी से महब्बत करने वाले और वाबस्तगी के साथ शर्मीली कूब के शिराकतदारों को इस मकाम तक पहुंचने में वक्त लगेगा जहां वो अपनी खानदानी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बार जब वो ऐसा कर लें तो खानदानी जिंदगी में तवाज़ुन रखना दोनों के लिए एक केक का टुकड़ा होगा। उनकी शादी बाहमी एतमाद और एहतराम और शरीक हयात को मुनासिब वक्त और जगह देने की सलाहियत पर मबनी होगी। वो एक लफ्ज़ कहे बगैर एक दूसरे को समझ सकते हैं। एक्वेरियस और एक्वेरियस खानदान की मुताबकत मुहिम जोई, हंसी, वफादारी और मोहब्बत से भरी होगी। वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, जो शक ख्यालात की गलत तशरीह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। बुर्ज हूत, इस हफ्ते आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। इस सिलसिले में आपको ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके कलाम को सुनना चाहिए। इसके अलावा आप मुतमईन और खुश महसूस करेंगे। इस हफ्ते 11वीं घर में ज़ोहल की मुंतकिली 8वीं घर पर 10वीं नज़र की तवज्जो के साथ ये भी बताता है कि इस अरसे के दौरान आपके कुछ गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ सकते हैं। ताहम आपकी आमदनी में मुसलसल इजाफे की वजह से इन अखराजात का असर आपकी जिंदगी में नजर नहीं आएगा और आप अपने आराम पर कुछ खर्च कर सकेंगे। इसलिए आपके लिए अपनी आमदनी और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। आपको लोगों से झगड़ने, तजादात की निशानदेही करने या दूसरे लोगों के तर्ज अमल में गलती तलाश करने की अपनी आदत पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज में चांद दूसरे घर में है, क्योंकि तब आप खानदानी अमन बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। इस हफ्ते आपका दिमाग बहुत सी चीजों की वजह से उलझ सकता है, लेकिन तमाम तर परेशानियों के बावजूद अगर आप अपने काम पर तवज्जो देंगे तो यकीनन आपको कामयाबी और वक़ार मिलेगा। इसलिए अपने दिमाग पर काबू रखें और सही समत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तलबा के लिए अपनी कमजोरियों पर काबू पाने और आगे बढ़ने के लिए हफ्ता इंतहाई अहम है। इस तनाजुर में आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पहलुओं का तयन करना चाहिए और उसके मुताबिक अपने शेड्यूल को मुनज़्ज़म करना चाहिए। मजमूई तौर पर वक्त मेहनत करने वालों के हक में जा रहा है और बाज़ औक़ात कुछ तालिब इल्मों को अच्छे वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैश और मैश की मुताबकत दो जज्बाती, हसास और हमदर्द अफराद के दरमियान मैच होगी। वो एक गहरा रूहानी ताल्लुक और एक भरपूर जज्बाती बंधन का इश्तिराक करेंगे। वो दोनों अपने साथी को सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शख्स पाएंगे और अपने रिश्ते को बेहतरीन समझेंगे। वो दोनों यकसा तौर पर पाइसीज और पाइसीज की मुताबकत को काम करने का अहद करेंगे। दोनों निशानियों पर मुश्तरी और नेपचून की हुक्मरानी है, लिहाजा वो एक फलसफियाना नुक्ता नज़र का इश्तिराक करेंगे। नेपचून दोनों अतराफ से इस बंधन में तजरीदी ख्यालात, असरार और तखय्युल लाएगा। मैश पानी की अलामत है। दोनों पार्टनर्स खुशी से अपने साथी की जरूरियात को अपने से पहले पूरा करेंगे। मीनस एक तगैयुर पजीर निशानी है। वो शाज़ व नादिर ही किसी चीज के बारे में बहस करेंगे और अगर वो करते भी हैं तो वो इसे जल्दी हल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मुआफ कर देते हैं। जिंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद करेंगे। वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे की तरफ राग़िब होंगे। मैश और मैश की मुताबकत का बेहतरीन पहलू वो आसानी है जिसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं। वो फौरी तौर पर क्लिक करते हैं और गहरा कनेक्शन तैयार करते हैं। ये जोड़ा आम तौर पर बहुत तवील सफर तय करता है। मैश और मैश कारोबारी मुताबकत दो जज्बाती और हसास शिराकतदारों का इंज़माम होगी। उनके दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुकात होंगे, बेहतरीन मुवासलत और रूहानी तफहीम होगी। वो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत को एक मिसाली इत्तिहाद बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वाटर बियरर की कबूलियत और गैर फ़ाल होना इसे एक हमवार एसोसिएशन बना देगा। ताहम पाइसीज गलत है और आसानी से मनफी माहौल से मुतासिर होता है। वो अपने लिए हद मुकर्रर करने में नाकाम हो सकते हैं और इंतहाई हसास हो सकते हैं। वो तसादुम से नफरत करते हैं, जो मैश और मैश कारोबारी मुताबकत में रुकावट पैदा कर सकता है। इस बंधन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि वो आसानी से एक साथ बहते हैं और एक पुरअमन इत्तेहाद बनाते हैं। वो टीम के हर मंसूबे पर हम आहंगी के साथ मिलकर काम करेंगे। उनकी मोहब्बत की कहानी एक परियों की तरह होगी जिसमें फिक्री और जज्बाती ताल्लुक का कामिल तवाज़ुन होगा। उन्हें किसी और अलामत के साथ इस बॉन्ड को हासिल करना मुश्किल होगा। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। दोनों तरफ से जज्बात में उतार चढ़ाव आएगा,
لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کب فاصلہ برقرار رکھنا ہے یا قریب آنا، اور اس سے انہیں ایک پرجوش تعلق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کی خوابیدہ فطرت میش اور میش میں ایک حامی ہوگی اور میثاق محبت کی مطابقت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایک ساتھی ہوگا جس کے ساتھ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے اور دھکیلیں گے۔ تاہم دونوں جماعتیں ایک جیسی سرگرمیاں انجام دیں گی اور ایک جھڑپ میں پھنس سکتی ہیں۔ یہ کچھ وقت کے بعد میش اور میش کی محبت کی مطابقت کو دنیاوی بنا سکتا ہے۔ یہ انہیں اس مقام پر لے جا سکتا ہے جہاں ان کے پاس بات کرنے اور اشتراک کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کے پاس دوستوں کا ایک گروپ نہ ہو جو ان کی یکجہتی کو توڑنے میں مدد کر سکے۔ لیکن ان معمولی مسائل کو مینس سے محبت کرنے والے آسانی سے حل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں اس رشتے پر قائم رہنا اور اسے کام میں لانا چاہیں گے۔ اس ہفتے کا مبارک صدقہ چاول اور ناریل کا صدقہ ہے۔ حسب توفیق اپنے وزان کے مطابق چاول لے ایک ناریل لے کے اپنے سر سے 17 بار وار کر بہتے پانی میں صدقہ کر دیں، اور مبارک وظیفہ سورہ قمر پڑھنا اور ساتھ میں مبارک ورد اللہ یا رحمان یا رحیم 101 مرتبہ پڑھنا مبارک ہے۔